بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور مکمل ہو گیا۔ مذاکرات کے تیسرے دور میں پی ٹی آئی کی جانب سے دو مطالبات پیش کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں مطالبات انکوائری کمیشن قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک انکوائری کمیشن 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہے، اور دوسرا 24 اور 26 نومبر کے درمیان ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے بارے میں۔ ان میں ذیلی مطالبات شامل کیے گئے ہیں۔ اب حکومت نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 7 ورکنگ ڈیز کے بعد، یعنی 7 کام ہونے والے دن جن میں کام ہو رہا ہوگا، اس کے بعد جواب دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ مطالبات اس وقت پیش کیے گئے کہ جب پشاور میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مطالبات پیش کرنے کے بعد پی ٹی آئی کا اس بات پر اصرار تھا کہ کمیشن قائم کیے جائیں، ورنہ ہم مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ مذاکرات کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو کہا گیا ہے ان مطالبات میں، پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل 2 کمیشن آف انکوائری تشکیل دے، اور انکوائری ایکٹ 2017 کے مطابق انکوائری کمیشن قائم کیا جائے، اور کمیشن کے ججوں کی تقرری حکومت اور پی ٹی آئی کے باہمی رضامندی سے ہو۔ 9 مئی سے متعلق گرفتاری کی انکوائری ہائی کورٹ میں رینجرز اور پولیس کے داخلے کے بارے میں، اور 9 مئی کے سی ٹی وی ویڈیوز کی تحقیقات کی جائیں۔ 9 مئی سے متعلق جو صورتحال ہے، اس میں جو صحافیوں کو ہراساں کیا گیا ہے، اس کے متعلق بھی کمیشن انکوائری کرے۔ اور جو دوسرا کمیشن ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 24 اور 26 نومبر کے درمیان جو مظاہرین پر فائرنگ ہوئی ہے، طاقت کا جو استعمال ہوا ہے، حکم دینے والے کی نشاندہی کی جائے۔ کمیشن شہداء اور زخمیوں کی تعداد پر اسپتال اور میڈیکل سہولیات کی سی سی ٹی وی ریکارڈز پیش کرے۔ ایف آئی آر کے اندراج میں جو مشکلات تھیں وہ سامنے لائی جائیں، اور میڈیا ہاؤسز کے جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کی جائے۔ وفاق اور پنجاب سمیت سندھ، بلوچستان میں جہاں بھی سیاسی قیدی کیے گئے ہیں، ان کی ضمانت پر رہائی کا یقینی بنایا جائے، اور جہاں انتظامی لحاظ سے ان کی رہائی ممکن ہے، ان کی رہائی کی جائے۔ یہ اس طرح کے مطالبات پیش ہوئے ہیں۔ یقیناً حکومت کی طرف سے جواب یہی آئے گا کہ وہ یہ کمیشن قائم نہیں کر سکتے۔ ویسے تو پی ٹی آئی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم انتظار کریں گے 31 جنوری تک، پھر ہماری جو سول نافرمانی کی تحریک ہے پھر وہ زور و شور سے شروع ہو جائے گی۔ اب تو پی ٹی آئی کے لوگ آرمی چیف سے مل کر آ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے انہیں کوئی کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ جو سیاسی مطالبات ہیں یا سیاست میں جو بات کرنی ہے، یہ آپ حکومت سے ہی کریں۔ اسٹیبلشمنٹ تو کسی صورت میں سیاست میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، یہ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کا ایشو تھا، ان کو بلایا گیا، ان کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے مطالبات جو پیش کیے ہیں پہلے پریس کو جاری کیے ہیں، بعد میں جا کر انہوں نے اسپیکر کے سامنے پیش کیے ہیں۔
ایک لحاظ سے پبلک کر دیے تھے انہوں نے جو مطالبات تھے. پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی. رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں بین السطور یہ بات واضح کر دی کہ یہ مطالبات تسلیم ہونے والے نہیں ہیں، ڈیڈ لاک تو ہونا ہی ہونا ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی، مذاکرات کی یہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا. حکومت نہ تو 2 کمیشن قائم کرے گی اور نہ ہی کوئی اور مطالبہ پی ٹی آئی کا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہفتہ 10 دن کا کھیل ہے، اس کے بعد سے سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے مذاکرات کا یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ حکومت کو جس انداز میں انہوں نے مطالبات پیش کیے ہیں، یہ 2 مطالبات نہیں ہیں. ایک لحاظ سے انہوں نے حکومت کو ٹریپ کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ حکومت ان کے ٹریپ میں آ جائے. جو چیزیں وہ حکومت سے کروانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب 9 مئی کے لوگوں کو تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، 9 مئی کے کیسز چل چکے ہیں، اور 26 تاریخ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس میں تو پی ٹی آئی اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کس نے چاہ کے چڑھائی کی یہاں پر، کس نے رینجرز کو مارا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں اس میں اور لوگ ملوث تھے، ان کا کیا کردار تھا. بلکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو ملزم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چوہے بلی کا کھیل ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ تو پی ٹی آئی کی بات مانی جائے گی اور نہ ہی حکومت بھی مانے گی، اور پھر ڈیڈ لاک ہو جائے گا، اور پھر ایک بار پھر ملک میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے. یہ ایک لحاظ سے تو پی ٹی آئی نے حکومت پر احسان ہی کیا ہے کہ انہوں نے فارم 47 کی حکومت سے سارے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے رجوع کیا ہے. ایک لحاظ سے انہوں نے پی ٹی آئی نے فارم 47 کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اس کی لیگل پوزیشن کو تو انہوں نے مان لیا. یہی چاہتی تھی حکومت کہ حکومت کے سامنے پی ٹی آئی تحریری طور پر مطالبات دے، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو آپ نے ہماری لیگل پوزیشن کو تسلیم کیا ہوا ہے. اس لیے بہرحال یہ 2 کمیشن جو چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم کرنے اور 3 سینئر ججوں کی سربراہی میں قائم کرنے کا جو مطالبہ ہے، حکومت تسلیم نہیں کرے گی، اور بالآخر یہ ڈیڈ لاک سیاسی بحران میں مزید شدت پیدا کرنے کا باعث بنے گا. شکریہ.